اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام ہے۔ ملک جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات سے کس طرح رہنمائی لی جاتی ہے۔ ان آیات کے معنی اور مفاہیم بالکل سلیس زبان میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے، سورہ آل عمران کی آیات 116 اور 117 کے تعلق سے۔ خواتین و حضرات، کیا ہے شان نزول یہ بھی ہم جانیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا کچھ مال کچھ کام دے گا، نہ ان کی اولاد۔ خواتین و حضرات، یہ کفر کا رویہ جنہوں نے اختیار کیا، کفر کا رویہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے جانا، توبہ سے گریز کرنا۔ خواتین و حضرات، اگلا سوال ہم یہ رکھیں گے انشاءاللہ اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ وہ تو آگ میں جانے والے ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے، تو کیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً جیسا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے، کیا وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے خواتین و حضرات، یا ایک خاص مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی سزا مکمل کر دے گا؟ جو کچھ وہ اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو۔ دنیاوی کام، دنیا کی محبت، لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا، مادہ پرستی، دنیا کی کشش انہیں لے کر جاتی ہے اور کفر کرواتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرواتی ہے ان سے۔ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے اس ہوا میں جس میں پالا ہو اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو پالی کی ہوا کسے کہتے ہیں؟ کیا سرد ہوا کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم رکھیں گے معزز مہمان کی خدمت میں۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کس انداز سے کرتا ہے یا کس انداز میں کرتا ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ 4-5 بڑے بڑے پوائنٹس آ رہے ہیں سامنے، انشاءاللہ ایک ایک موضوع پر ایک ایک نقطے پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، ڈاکٹر پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، تعارفی کلمات ادا کرتے ہوئے میں الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، پیام صبح کا لازمی جز اور تبلیغ دین،
اشاعت دین لگے ہوئے ہیں طویل عرصے سے، بلکہ پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کر رکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیات 116 اور 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ درست جواب صلح حدیبیہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر یا حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ آل عمران آیات 116 اور 117 کیا بات ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ شان نزول ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد اور توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں، اس کے معانی ہیں، وہ پہلے ہماری سمجھ میں آئے اور پھر اچھے طریقے سے ہم لوگوں تک پہنچانے کا الحمدللہ یہ فریضہ انجام دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کہ اب یہ قرآن مجید کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم نے لوگوں تک ہو بہو من و عن
اسی طرح پہنچانی ہے جس طرح اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کی مدد اور توفیق ہی ہماری مددگار ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ جو سورۃ آل عمران کی بیشتر آیات ہیں اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کا زیادہ تر تعلق اہل کتاب سے ہے، جی ہاں، اگرچہ اس میں ان کفار کو بھی شامل کیا گیا کہ جنہوں نے صریحاً کفر، وہ جو بت پرستی والا کفر ہے اس کو اختیار کر لیا، لیکن اہل کتاب کو زیادہ مخاطب کیا گیا۔ اہل کتاب میں مختلف قسم کے افراد کا، قوموں کا، اس میں گروہوں کا ذکر کیا جی گیا۔ ہاں، کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، تورات کو مانا، انجیل کو مانا، اور جو اس میں خبر دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور قرآن مجید کے حوالے سے جو بشارتیں ملی تھیں یہ انہیں پہلے سے بھی موجود تھی اور اس کا علم بھی تھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ وہ باقاعدہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر، قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر باقاعدہ انہوں نے اس ایمان کو تازہ کر لیا جو اس سے پہلے وہ اپنے وقت کے نبیوں کی کتابوں پر لا چکے تھے، جی وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب میں وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو بھی مانا اور ان کی کتابوں کو بھی تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر ایمان لے کے آئے اور جو خبر اس میں دی گئی تھی آپ علیہ السلام کی اس کو بھی تسلیم کر لیا، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ پہلے بھی ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ہوئے، حقدار ہوئے، اور اب بھی دوبارہ اس کی تجدید کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رسول مان لیا، جیسے کہ مدینہ کے بہت سارے افراد اس میں مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کے اس سابقہ رویے کو جو ناپسندیدہ تھا، جس کا بار بار انبیاء کے واسطوں سے ذکر ملتا ہے، وہ ناپسندیدہ رویہ اختیار کر لیا۔ اور وہ ناپسندیدہ رویہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے بات اگرچہ وہ جانتے تھے لیکن محض اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اور ذاتی کسی بات میں اختلاف کی بنا پر انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور انکار بھی حد درجے کا بڑھا دیا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے باقاعدہ اللہ کے بیٹے بنا دیے، اللہ کی بیٹیاں بنا دیں، اور بنی اسرائیل کے وہ تمام سابقہ رویے جو قرآن کے مختلف آیات میں موجود ہیں جن کا ذکر ملتا ہے وہ سارے کے سارے اپنانا شروع کر دیے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ آج کے مسلمان وہ ان چیزوں سے بچتے رہیں سبحان اللہ، اور ان خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات لے کے ان کے پاس آئے تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ آپ کی طرف جبریل امین کیسے آ گئے، وہ تو ہماری طرف آنے تھے، ہماری قوم اور قبیلے کی طرف آنا تھا، اس لیے جبریل امین کے بھی باقاعدہ دشمن اور مخالفت کرنے والوں میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ہماری طرف نبی اور رسول آنا تھا جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو نبی کا مذاق اڑایا۔ پھر جو آیات قرآن مجید کی طرف سے نازل ہونا شروع ہوئیں تو اس میں بھی قدم قدم پر اسی رویے کو اختیار کیا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اور اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں شامل کر کے اس میں خرابیاں پیدا کرنے کا رجحان وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی طرح ان اہل کتاب نے بھی شروع کر دیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جس میں یہودی بھی تھے، جس میں عیسائی بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو بھی اسی طرح توڑ موڑ کے پیش کرنا شروع کر دیا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے تورات کی آیتیں بدلا کرتے تھے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہ اس طرح کی خرابیاں ان کی گھٹی میں جو پڑی ہوئی تھیں وہ نسل در نسل آگے بڑھتی چلی گئیں، اور اللہ کے نبی کی
صرف واضح باتوں کو جو بالکل کھلی اور نکھری ہوئی تھیں ان کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور اس وجہ سے جب یہ کفر کے اس مرحلے میں پہنچے کہ بالکل واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, نہ آپ کی قرآن کی آیات کو ہم مانتے ہیں, بلکہ اس میں مختلف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکام تھے جو اللہ کی طرف سے آتے تھے ان کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دی. اس طریقے سے کفر کے ہر مرحلے میں وہ پختہ تر ہوتے چلے گئے, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ وعید سنائی. وعید کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک پہلو تو ان افراد کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا, ان کی اولاد تھی, کثرت افراد کی تھی ان کے پاس, وہ افرادی قوت اپنی آل اولاد کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ اتنا جتھا ہے, اتنے گروہ ہماری تائید کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری مال و دولت, وہ اس پر فخر کرتے ہوئے اکثر یہ تانا دیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجنا تھا اور تمہیں اسلام دینا تھا تو وہ ایک جو ہے وہ تنگ دست اور غریب آدمی کو کیوں نبی بنا دیا, جو کہ اپنے معاملات بمشکل چلا رہے ہیں. ان کی ظاہری حالت جو ہے ہم سب جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے لیکن مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارے کی دیر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ مکانوں کی چھتیں اور گلیاں یہ سونے کی بنا دے, چاندی کی بنا دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو راستہ پسند کیا تھا وہ سادگی کا تھا. اور مختلف موقعوں پر جب آیات آتی کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت ضرورت ہے فلاں مہم کے لیے, فلاں جہاد کے لیے, تو اس وقت بھی یہ یہود وہی جو ہے وہ اعتراض اور مذاق اڑانے کا رویہ ان کا تھا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ فقیر ہو گیا ہے, اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے دولت کی, تو وہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے ہوئے, اپنے اولاد کی کثرت پر گھمنڈ کرتے ہوئے, اپنے گروہوں کی کثرت پر گھمنڈ کرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے طریقے سے زج کر دیا اور تنگ کرنے کی جو بھی انتہا تھی اس انتہا کو چھونے لگے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا منتخب فرما دی. اور اس میں آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صرف آگ کا فیصلہ نہیں کیا, آگ کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ اب یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے, اس آگ سے ان کو ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے قرآن کی بعض مقامات پر یہ ہمیں ملتا ہے ایسا کہ اہل ایمان میں سے جو واقعی ایمان لانے والے تھے اور ایمان لائے, اللہ کو مانا, اللہ کے رسول کو مانا, اس کی آیات کو مانا, آخرت کو مانا, یہ سب کچھ ماننے کے باوجود انسان تھے, بشر تھے, ان سے غلطیاں ہو گئیں یا ہوتی رہیں اور قیامت تک انسانوں کے ساتھ یہ رویہ ہوتا رہے گا. تو ان کے لیے جہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایام کی سزا دینے کے بعد جب وہ اپنے گناہوں کے مطابق سزا اس کی بھگت لیں گے, جو بھی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جائے گی, تو پھر ان کے لیے رحمت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا, جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے چشموں سے انہیں نہلانے کا اہتمام کیا جائے گا, اور تمام تر راحتیں بالآخر ان کے لیے لکھ دی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رکھی ہوں گی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نہ صرف عذاب کی دھمکی دکھائی گئی, سنائی گئی, بلکہ اس میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ آگ میں جلنے والے ہوں گے, وہ خالدین فیہا, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو جائیں گے. گویا کہ ان لوگوں کو اب کوئی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گناہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ رسولوں کا مذاق اڑانا, رسولوں کی آیات کو تبدیل کر دینا, اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا, جبریل امین کی دشمنی اختیار کر لینا, اور اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دینا, یہ سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ اپنی من پسند کی بنیاد پر اور ہٹ درمی کی اور ضد کی بنیاد پر کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ضدی افراد کو,
ایسے تنگ دست افراد کو اور ایسے دل کے سخت افراد کو پسند نہیں کرتا. تو اس کے لیے پھر اتنا شدید یہ غیظ و غضب والا جملہ ہمارے سامنے آتا ہے جو پہلی آیت میں آپ نے تلاوت فرمایا سبحان اللہ، کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں وہ جلیں گے. جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کفر اور شرک انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور کفر اور شرک میں مبتلا لوگ آگ ہی میں جائیں گے، جیسا کہ آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا؟ تو یہ کفر اور شرک دراصل ہے ہی آگ؟ دراصل ہے ہی آگ. دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بار بار کئی بار اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت مہربان ہے. انسانوں کی خطائیں، نسیان، غلطیاں وہ معاف کرتا رہتا ہے. دن بھر میں بے شمار گناہوں کو مختلف حوالوں سے، مختلف وسیلوں سے معاف کرتا رہتا ہے. لیکن جس نے شرک کیا اور جس نے کفر کی اس راہ کو اپنایا جو کہ بت پرستوں جیسا کفر تھا، اور حالانکہ ان کے پاس یہود و نصارہ کا تذکرہ چونکہ ہو رہا ہے، چونکہ ان کے پاس اللہ کے نبی آ چکے تھے، اس سے پہلے وہ اس کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر اور شرک کے اس راستے کو اختیار کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بالکل واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن وہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا. گویا کہ یہ ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی شدت کے بارے میں کوئی آدمی بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے ہم کتنی زندگی بسر کرتے ہیں، ایک بندے کی 100 سال، 150 سال، 200 سال بھی اگر ہو جائے تو وہ اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی زندگی اس نے گناہوں میں گزری اس کے مطابق اس کو سزا دے دی جاتی. لیکن اس کا یہ والا جرم جسے شرک اور کفر کہا جاتا ہے یہ اتنا بڑا اور اتنا بھیانک ہے کہ اس کے بعد ابد الآباد تک نہ جانے کتنی مدت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے خالدین فیہا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا. یہ انتہائی غضب کی اور انتہائی غصے کی ایک علامت ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بطور خاص یہ اپنے غصے کا اظہار ہے جو مسلسل ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ ان لوگوں سے مراد خاص طور پہ یہود کے لیے. یہود جی ہاں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو غیر مسلم ہیں جن تک اب تک ایمان کی خوشبو نہیں پہنچی، تو ان کی جو نیکیاں ہیں دنیاوی حوالے سے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ بات تو آپ کی گفتگو سے واضح ہو گئی کہ آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو اللہ کا فضل ہے اس سے یہ عاری ہوں گے آخرت میں. لیکن جو غیر مسلم ہیں ہمارے، بلکہ یہ آیات جس ذیل میں آ رہی ہیں اس سے پہلے لیسو سواء کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یعنی اہل کتاب ہیں یہ سب برابر نہیں ہیں. ان میں سے تو بعض افراد جو دین قبول کرتے ہیں، جو کفر نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کے لیے دوہرا اجر بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بلکہ صالحین کا لفظ بھی آیا ہے پچھلی آیت میں کہ یہ جو دین قبول کر لیتے ہیں یہ صالحین میں شمار اللہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو میرا سوال سمپل یہ ہے کہ ان کی دنیاوی جو نیکیاں ہیں غیر مسلموں کی، اہل کتاب کی، ان کے تعلق سے کیا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ان پر نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس کائنات کو سنوارنے میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے انیک بھائی، اس کو 2-3 حوالوں سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ والا سوال یا اعتراض بعض اوقات اٹھایا جاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے اور اس کے یہ ساری مخلوق تو اسی کی مخلوق ہے، اور اس میں سے اگر ایک حصہ جو ہے مخلوق کا
وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے لیکن خلق خدا کی خدمت بھی کر رہا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، ان کے اچھے کام کہاں جائیں گے؟ کیا سب کو عقارت ڈال دیا جائے گا اور بیکار کر دیا جائے گا؟ تو وہ اس کو جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کر پاتے۔ حالانکہ اصل چیز جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس اللہ کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں اور جس کے دین اور جس کے بنیادی باتوں کا وہ کھل کر انکار کر رہے ہیں، پھر وہ کس منہ سے اسی اللہ سے عذاب سے نجات کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ کہ جو اللہ کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائی تو ان کا در حقیقت اپنے رسولوں کے کتابوں پر بھی ایمان جو ہے وہ بیکار چلا گیا، اس وجہ سے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں آنے والے نبی کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تو وہ گویا کہ اپنے نبی کی بات کو بھی نہ مانے انہوں نے، اور اپنے وقت کے جو رسول تھے ان پر جو کتاب نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے گناہ جس کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ سارے کے سارے بھی اختیار کرنا شروع کر دیے۔ تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ چاہتے تو حق واضح ہو جانے کے بعد اسے اچھے دلوں سے قبول کر لیتے، ان کے پاس موقع تھا اور ان کے پاس پوری فرصت دی گئی تھی، مہلت دی گئی تھی، بات سمجھنے کے لیے ان کے پاس ہر چیز میسر تھی، لیکن اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ تو جس نے انکار کر دیا اب وہ اس سے اجر کی توقع کرنا اور اس سے عذاب سے بچنے کی امید رکھنا ویسے ہی بیکار چلے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اچھے کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم تو کرتا نہیں ہے، وہ کسی کا احسان اپنے ذمے لیتا نہیں ہے، وہ فوری طور پر انہیں ان کے اچھے کاموں کا اجر دنیا کے کسی نہ کسی اعتبار سے عطا کر دیتا ہے، ان کو عزت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، اولاد کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اگر ہم صحیح طور پر جائزہ لیں تو ساری کی ساری زندگی ہی اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک سانس اللہ کا عطا کردہ ہے اور یہ تمام وسائل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، تو پھر یہ ساری کی ساری ان نعمت ان اچھے کاموں کے بدل میں اگر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بالکل عادلانہ فیصلہ ہے، اور آخرت میں چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں اور کھل کر انکار کر دیا تو اس کی وجہ سے ان کا کوئی حصہ وہاں پر اور نہ ہی انہیں جنت درکار ہے، اور نہ ہی انہیں جنت درکار ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات فرما دی۔ ابھی جو آیت دوسری آیت ہے جس میں آپ نے اس بات کا ایک حوالہ دیا اور 2-3 بار حوالہ دیا کہ دیکھیے بظاہر ان کے اچھے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے کسی کسان کے کھلے کھیت اور کھلی فصلیں لہلاتی اسے دکھائی دینے لگی ہیں، لیکن اگر اس سرسبز فصل کے اندر ایک ایسی ہوا چلا دی جائے کہ جس ہوا میں سردی اور زہر جو ہے وہ اس میں موجود ہو اور پالا موجود ہو، اور پالا اور سردی ایک ایسی کیفیت ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ سخت ترین سردی میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اس طرح کا کوئی موسم آتا ہے تو سرسبز کھیتیاں بالکل سیاہ بن جاتی ہیں اور بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا ان لوگوں کے جو اچھے کام تھے وہ پہلے تو سرسبز کھیتیوں کی صورت میں انہیں دکھائی دیے، لیکن ان کا کفر، ان کا شرک، ان کی ہٹ درمی، ان کا ظلم یہ اس زہر کی طرح اس میں داخل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی ساری لہلاتی فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ گویا کہ ان کی نیکیاں دنیا میں ہی جو اجر ملنا تھا مل گیا،
اور اس کے بعد ضائع ہو گئیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ان کو دیا جانا چاہیے تھا وہ دے دیا گیا، اور آخرت کے اعتبار سے انہیں اللہ تعالیٰ کے اجر سے بالکل محروم کر دیا گیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں جو کچھ نیکیاں یہ کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا بدل، اس کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں انہیں دے دیتا ہے. جو اہل ایمان نہیں ہوتے، جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بات واضح کر دی کہ ان کو جنت مطلوب ہی نہیں ہے، یہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اصل میں یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نفسیات سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، جو اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. سوال میرا آپ کی خدمت میں سمپل یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا کہ ظلم، اللہ اکبر، تاریکی ہے یہ. اللہ تعالیٰ تو انسان کو روشنی میں لانا چاہتا ہے، بلکہ اس بات کو اگر یوں کہیں جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے ڈاکٹر صاحب، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مکمل روشنی کا ماحول پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو اس مکمل روشنی اور نور کے ماحول میں اسے اتارا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بندہ ہدیناہ النجدین، راستے بھی بتا دیے کہ یہ ہے شر، یہ ہے خیر، یہ ہے حق، یہ ہے باطل. اللہ اکبر. اس کے باوجود ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، جو اللہ یہاں فرما رہا ہے اپنے آپ پر. اللہ اکبر. اپنے آپ پر بندہ کیا ظلم کرتا ہے. جناب جی بالکل ایسا ہی ہے. جی سر ایسا ہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو موقع اہل ایمان کو عطا کیے، ہو بہو وہی موقع ان لوگوں کو بھی عطا کیے جنہوں نے کفر کیا تھا. زندگی ان کے پاس تھی، مہلت ان کے پاس تھی، روشنی ان کے پاس تھی، کتاب ان کے پاس بھی آئی، رسول ان کے پاس بھی آئے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے رسول کو سنا، تو ایسا تو نہیں تھا کہ کفار جو تھے یا شرک کرنے والے لوگ وہ رسول کو سن نہیں رہے تھے، رسول کی بات کو جانتے نہیں تھے. اگر تو ایسا ہوتا کہ ایک کو بتایا جا رہا ہے دوسرے کو نہیں بتایا جا رہا، ایک کو سمجھ دی جا رہی ہے دوسرے کو سمجھ نہیں دی جا رہی، ایک کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رکھی ہیں، سننے کے لیے کان دے رکھے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دے رکھے ہیں، مہلت اور زندگی کی جو ہے وہ سانسیں دے رکھی ہیں، یہ سب کے لیے برابر ہے. جب سب کے لیے برابر ہے تو دنیا کے یہ اصول ہے کہ کسی باپ کے اگر بیٹے ہیں بہت سارے اور ان کو سب کو یکساں صلاحیتیں، یکساں قسم کے موقع، یکساں قسم کی وسیلے عطا کر دیے گئے، تو پھر اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو انہی کی طرح بنا دیا جائے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے محنت نہیں کی، یا ان نہ محنت کرنے والوں کو بھی انہی جیسا بنا دیا جائے، تو یہ ہے اصل میں ظلم. اور اللہ تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرتا. وہ روشنی بھیجتا ہے تو سب کے لیے یکساں بھیجتا ہے، اور ہدایت کا موقع دیتا ہے تو سب کو یکساں دیتا ہے، شعور عطا کرتا ہے تو سب کو یکساں مہیا کرتا ہے، عقل عطا کرتا ہے تو سب کو مہیا جو ہے وہ یکساں عطا کرتا ہے. تو یہ تمام کی تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں گروہوں کے لیے برابر کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہو تو شکر کا راستہ اختیار کر لو، کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہو تو کفر کا اختیار کر لو. تو یہ تو بندے کی اپنی چوائس ہے نا، اپنی پسند ہے کہ وہ اس نے اپنی مرضی کے مطابق اس کفر کے راستے کو اختیار کیا. اپنے اللہ کی رحمت سے
وہ نہ صرف الگ ہوا بلکہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں آپ کی طرف سے کچھ نہیں چاہیے. جیسے آپ نے بھی 2-3 بار یہ کہا کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت ان کی تمنا ہی نہیں تھی, وہ تو اس کو چاہتے ہی نہیں تھے. تو اب کس منہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچایا جائے اور جنت کا حقدار بنایا جائے؟ تو یہ تو سراسر ان لوگوں کا اپنا ظلم ہے جو انہوں نے اپنے اوپر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. ٹھیک ہے. اب سوال میرا ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم یعنی صرف غیر مسلم ہی نہیں, یہ اہل کتاب ہی نہیں, ہم اگر کوئی جہالت کا کام کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, سمپل جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے, تو دراصل ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ ہم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا, وہ تو ودود ہے, وہ تو بے پناہ پیار کرنے والا ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر کون کون سا ظلم کرتے ہیں؟ انیق بھائی, جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو یکساں قسم کی مہلت دی, یکساں قسم کے وسائل عطا کیے. قرآن کا یا قرآن کی روشنی کا دونوں طرف ایک جیسا رجحان اور ندا ہے جو سب کو سنائی دی اور سب کو بتائی گئی. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مانتے ہوئے اس کو قبول کر لیا, تو ایسا نہیں ہے کہ اب ان کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو یہ مسلمان بھی گناہ کرتے ہیں, لیکن ان کی ایمان کی جو دولت ہے اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ان کے اعمال کو محفوظ رکھتی ہے. ان کے وہ نیک اعمال جو دنیا میں کرتے رہے ان کو محفوظ رکھتی ہے, اور یہ آخرت کے بعد ان کے کام آنے والے ہیں. جو ان کے گناہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بارہا اس کا ذکر کیا کہ ان کے مختلف اچھے اعمال وہ ان کی برائیوں کو دور کرتے رہتے ہیں, وہ نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو ہٹاتا رہتا ہے. ایمان والوں کا یہ رویہ رہا. لیکن وہ جو دوسرا گروہ ہے جس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور دھڑلے سے کفر کرتا رہا اور کفر ہی کی حالت میں ان کی موت آ گئی, تو اب ان کے لیے آخرت میں تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کی کسی اچھے کام کو محفوظ کر سکے اور ان کا اجر کا باعث بن سکے یا ذریعہ بن سکے. اور ان کے جو گناہ تھے اس دنیا میں وہ بھی بنتے چلے گئے اور ان کے حساب میں لکھے جاتے رہے, اور قیامت کے بعد ایک بہت بڑی سزا اس کا مستحق بن گئے ایمان لانے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں فوری طور پر اس پر ندامت کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور اپنے اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنے چاہیے اپنی زندگی کے اختتام تک. اب جن لوگوں نے یہ قوت حاصل نہیں کی تو در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. کون کون سا ظلم؟ پہلی حقیقت کو جانا, لیکن حقیقت کو جاننے کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اخلاقیات کو جانا, لیکن اللہ تعالیٰ کے صحیح اور اچھے آپ بتائے ہوئے جو اخلاق تھے ان کو نظر انداز کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر بات کا انکار کرتے کرتے اس درجے میں پہنچ گئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ انہوں نے اس کی نفی کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ کی حرام جو کردہ چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیا, اس کے حلال کردہ جو چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا. یہ ہمیں یہود کے تاریخ پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے. اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کے عذابوں کا شکار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں سابقہ ان تمام قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بار بار دہرائی بات کہ دیکھو فلاں نے ظلم کیا تھا, فلاں نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیا تھا, بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تو یہ ساری باتیں کس وجہ سے سنائی جا رہی ہیں؟ اس وجہ سے سنائی جا رہی ہیں کہ ہم وہ رویہ اختیار نہ کریں جو سابقہ قوموں نے کیا تھا, اور ہم اپنے آپ کو بچا کے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں. ڈاکٹر صاحب, کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا
کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو معبود بنا لینا؟ اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر سے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں جناب، ہم تو اللہ ہی کو معبود بناتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کو نہیں بناتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، تمہاری مرضی کچھ اور ہوتی ہے، تو اگر دونوں مرضیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس میں سے اللہ کی مرضی کو تم قبول کرتے ہو یا اپنی مرضی پر عمل کرتے ہو۔ جس طرح کے یہودوں کا اور یہود اور نصارہ کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق اللہ کے حکم نظر انداز کر دیتے تھے، تو یہ در حقیقت اپنی خواہشات کو معبود بنانے والی بات ہے۔ اسی طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے گروہ سے یہ بھی کہی کہ تم نے اپنے وقت کے علماء کو جب اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے وہ علماء جس چیز کو حلال کہہ دیں اپنی مرضی سے، کیا تم انہیں حلال ماننا نہیں شروع کر دیتے؟ اور جس چیز کو اپنی مرضی سے حرام کہہ دیں کیا تم انہیں حلال نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کو معبود بنانا کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنی مرضی، اپنے رسم و رواج، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلوں کا جو بھی طریقہ تھا یا کسی بندے کی اپنی ذاتی پسند کے مطابق جو راستہ تھا، اگر اللہ کے مقابلے میں اس نے اپنی پسند کو زیادہ پریفر کیا، اس کو زیادہ پسند کیا، تو یہ بھی ایک طرح کا الہ بنانے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم کا جو ہے باقاعدہ وعدہ کیا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل کتاب کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو فرمائی اور دونوں آیات آل عمران کی 116 117 آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، وہ باتیں، وہ پوائنٹس کہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہاں اور جو ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے اور ہمیں باوقار زندگی گزارنے کا ڈھب بتا رہا ہے۔ اہل کتاب بنی اسرائیل، اللہ اکبر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرما رہا ہے فضلتکم علی العالمین، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام۔ بنی اسرائیل امت معزول، ہم امت معمور، اللہ اکبر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم آخری امت ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہم خاص طور پر نکالے گئے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، یہ آیات آل عمران 116 117 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے کیا تقاضا کر رہی ہیں؟ انیق بھائی، میرا گلا اگرچہ خراب ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کی اس آخری بات کو مکمل کرتا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، اللہ میری مدد فرمائے۔ دیکھیے، ہم نے اب تک جتنا بھی یہود و نصارہ کی بات کی ہے، تو مسلمانوں کو اس کے بارے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور کانشیس رہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ آج کے جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ہی اپنے خاندانوں کے مسلمان بچے، ہمارے اپنے قبیلوں، قوموں، جنہوں نے باقاعدہ اپنی ماؤں کی گود میں لا الہ الا اللہ کا اور اللہ اکبر کا اور محمد رسول اللہ کا باقاعدہ کلمہ سیکھا، دہراتے رہے، لیکن جس طرح کا انہیں ماحول میسر آیا، اس ماحول میں آ کر یہ رویہ ان کو اختیار کرنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ ایک طرف اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی، اللہ کا راستہ، اس کے رسول کا راستہ، اس کا حلال اور اس کا طیب کام اور اس کا جائز عمل، یہ ایک طرف ہے، لیکن موجودہ دور میں اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں خوبصورت بنا کے ان کو پیش کر دی گئیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال بنا دیا۔
حلال کردہ کاموں کو اپنے لیے ناجائز بنانا شروع کر دیا اور اس کی مذمت کرنا شروع کر دی، کبھی اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی، کبھی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو جب ایک مسلمان بھی یہ سارے طریقے اختیار کر لے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ بھی اللہ کا نافرمان اور کفر کرنے والا نہ بن جائے۔ اور ایسے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں اور اس میں کوئی ملال محسوس نہیں کرتے، وہ در حقیقت ان مسلمانوں کے بچے ہیں کہ جنہوں نے جدید دور کی ان چیزوں کو دیکھا کہ جس میں ہر چیز پر اعتراض اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے سوالات کھڑے کر دیے جس کی بنا پر وہ اس کام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس روشنی میں پھر امت مسلمہ کا فرض کیا بنتا ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں لوگوں کو صحیح راستہ بتانا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنے قوم قبیلے والوں کو بھی ہم نے وہ راستہ بتانا ہے، وہ روشنی دکھانی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ راستہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سیرت ہمیں بتا رہی ہے، لیکن جو امت کا آپ نے ذکر فرمایا تو امت اس وقت زوال کی کیفیت میں ہے۔ تو زوال کی کیفیت میں جب امت ہوتی ہے تو اس کی نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ڈرنے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی۔ کیسے باہر نکالا جائے امت کی نفسیات کو، کیسے طاقتور بنایا جائے کہ تم غالب ہونے کے لیے آئے ہو، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے؟ ارشاد۔ انیق بھائی، اس میں مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو بہت آسان ہے قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جو شخص جتنا اس قرآن مجید سے وابستہ رہے گا اس کا دل اتنا ہی روشن ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر اتنی ہی ایمان کی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا نسخہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان صفات کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو انہیں دکھایا جائے، اور اس کی وہ باتیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں، جو قرآن مجید میں بھی اس کا اظہار ملتا ہے، تو یہ جو عقل کی دلیل ہے اور شعور کی دلیل ہے اور لوگوں کو مختلف چیزوں کا کمپیئر کر کے ان کا موازنہ کر کے ان کو راستہ بتانا، سمجھانا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اختیار کرتے رہے اور صالحین اپنے اپنے زمانوں میں اختیار کرتے رہے۔ ہم پر یہ فریضہ جو ہے وہ لازم ہے، اور ہم اپنے آپ کو کمزور نہیں کہہ سکتے۔ جو اللہ القدیر الخبیر پر یقین رکھتا ہے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے قرآن وہ جوہر ہے جس کے اندر سرچشمہ قوت ہے حیات کا، کہ جس کو ہم حاصل کریں یا جس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص پڑھتا نہیں ہے یقیناً وہ اندھیرے میں رہتا ہے، اور اندھیرے میں رہنے والے کسی بھی شخص کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس روشنی کو، قرآن مجید کی اس روشنی تو لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنا پہنچائیں گے، جتنا اس کے لیے محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے اتنا ہی کھولتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا جو ایک یہ غلامانہ جو رویہ ہے نفسیاتی حوالے سے، جو ہم اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کرتے ہیں من حیث الامہ کہ ہم بہت پیچھے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اس بات کا، اور ہماری کمزور نفسیات کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ لیکن جیسا آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، قرآن کریم سے جڑاؤ، قرآن کریم کو اپنے اندر اتار لینا اور وہ کردار سامنے لانا کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے ہم سے۔ لیکن اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک مینٹورشپ درکار ہوتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا اور تاریخ میں پڑھا، اللہ اکبر، وہ اللہ والے جو مسلمانوں کو اللہ سے جوڑ کر خود درمیان سے نکل جاتے تھے، کیا آپ کو آج نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ موجود نہ ہوتے تب تک قیامت برپا ہو چکی ہوتی۔ اگرچہ ہم کمزور ہیں، اگرچہ بے شمار قسم کی خرابیاں موجود ہیں ہمارے اندر، لیکن ایسے ایمان والے بھی
ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں یہ کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے گھر کے والدین کو بیدار ہونا پڑے گا، بڑے بہن بھائیوں کو بیدار ہونا پڑے گا، سبحان اللہ، علماء کو بیدار ہونا پڑے گا، اساتذہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ آپ جیسے مختلف ایسے دانشور جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پروگرام کے ذریعے سے اللہ رسول کی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں بیدار ہونا پڑے گا۔ یہ سب مل کر جب یہ کام جاری رکھیں گے اور اس کو بہتر انداز میں کریں گے تو یقینی طور پر یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور بندگی میں اجتماعیت لانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ درست جواب صلح حدیبیہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ کاش ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کے دستے مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے۔ پشاور سے ہیں نیلم یاسین پشاور سے۔ محترمہ نیلم صاحبہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔